ایک روز عبدالمطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبدالمطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچا۔ جو ہی پادری کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا، آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں؟ یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبدالمطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر پادری بولا، تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی جائے پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب بولے، یہ میرا پوتا ہے۔ اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبدالمطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا۔ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو کہتے ہیں، میرے پاس بیٹھو۔ آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت عمر والے ایک صحابی حیدر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کرنے کے لیے مکہ، وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بوڑھا تھا اور لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ میری سواری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دے اور اس سے میرا دست و بازو بنا دے۔ میں نے جب یہ شعر سنا اور لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبدالمطلب بن ہاشم ہے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے۔ وہ اونٹ گم گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے، بیچ سے گم شدہ چیز کی تلاش میں سے بھیجا جاتا ہے۔ یہ وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں، لیکن وہ ناکام لوٹ کر آئے ہیں۔ اب پوتے کو گئے ہوئے چونکہ دیر ہو گئی ہے، اب پریشان ہیں، اس لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا اب صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ اس کا اثر میرے دل سے کبھی نہ جائے۔ عبدالمطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں، قریش کئی سال سے قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھیں، وہ بہت پریشان تھے۔ اس زمانے میں میں نے دیکھا، ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسے شخص کا تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو اور گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں اور بھنویں اور ابرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں، حجر اسود کو بوسہ دیں اور پھر جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھیں اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے قریش سے خواب بیان کیا، تو انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبدالمطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ ان کے پاس سب جمع ہو گئے، ہر خاندان کا ایک شخص آیا ہے، ان سب نے شرائط پوری کی۔ ان سب کے بعد سب ابو قیس پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، وہ تب 9 برس کے تھے۔ پھر عبدالمطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں اور تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں، پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گھوڑے، گائیں، کھچر اور سب ختم ہو چکے ہیں اور جانور پر بن آئی ہے، اس لیے یہ ہماری خشک سالی مٹا دے، ہمیں زندگی، سرسبزی اور شادابی عطا فرما۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں اور اس میں ایک ایسی عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی کہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کھیل قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ بات کیا ہوئی ہے۔
ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے تمام قبیلے محروم تھے۔